میں بچوں کو اکثر سناتا ہوں حضرت جی میرا بچپن تھا نا، ظاہر ہے جی پینٹ شرٹ ہم بھی پہنا کرتے تھے، یہ تو میٹرک کے بعد کرم ہوا، اللہ کا فضل ہو گیا حضرت۔ تو مجھے یاد ہے حضرت جی ہم وہ کھیل رہے ہوتے تھے نا، تو کہیں سے وہ صدا لگنی، وہ جو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں والو کڑیو ونڈی دی نیاز لے جاؤ، تو کیا کرنا حضرت جی، وہ گھر نہیں جانا، کیا کرنا اسی وقت وہ جو بھی نیاز بانٹ رہا ہوتا تھا اس کے سامنے اپنی پینٹ میں سے شرٹ کا کونا نکال کے نا تو آگے کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے قمیض کا دامن بڑا ہوتا ہے، زیادہ کچھ آ جاتا ہے، تو شرٹ تو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو وہ جو اماں نیاز بانٹ رہی ہوتی تھی اس نے کہنا پتر جا کروں جا کے نا تے کو پانڈا لے کے آ، میں کی پاواں تیری شرٹ وچ؟ تو میں نے کہا نا میں نے تو نہیں برتن لینے جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آنے تک نیاز ہی ختم ہو جانی ہے، جو ڈالنا ہے اسی میں ڈالنا ہے۔ تو اس نے پھر وہ کو تھوڑے سے چاول ڈالنے کو تھوڑے ویسے گر جانے حضرت جائیں، لیکن قربان جاؤں حضرت در مصطفیٰ وہ ہے در ہے کہ اگر تو چھوٹی جھولی لے کے جائے گا وہ بڑی جھولی بھی پاس سے دیں گے۔ بس پتہ شرط یہ ہے کسی کو بیٹھنا آتا ہو، صرف خرابی یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنا نہیں آتا، اس لیے ہم خالی ہیں، یہاں نہیں کھالی جاتا۔ یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ بہت بڑے فرماتے ہیں مجھے کرم ہوا، مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت، کہتے میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا۔ اللہ حضرت جی یہ بھی کوئی رنگ ہی ظاہر ہونا تھا ان پہ، باقی حضرت جی مدینہ پاک میں کوئی بھوکا رہے میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے جی۔ جب پہلی بار بلایا نا انہوں نے کرم کیا، کچھ پاکستان سے احباب ساتھ گئے تھے، سارے پی ایچ ڈی اسکالر تھے، تو کچھ احباب وہاں سے جمع ہوئے، ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا تو سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے، میں تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب وہاں جاؤ تو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزارو، جب تھک جاؤ اعصاب شل ہو جائیں نیند غالب آئے تو پھر ہوٹل سونے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا حضرت جی نماز پڑھ کے لوگ ایویں نکل دینے جویں انہوں نے ہوٹل ویکھے پہلی بار ہے حضرت جی، وہ بھائی حضور کے پاس آئے ہو وہاں وقت گزارو، کیا تم نے کبھی بیڈ نہیں دیکھا؟ کیا کبھی تم پاکستان میں سوئے نہیں یا مدینہ پاک سونے آئے ہو؟ بھائی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارو، کچھ نہ کچھ پڑھو وہاں بیٹھ کے، حضور نبی علیہ السلام کو قرآن سناؤ، نعت آتی ہے تو نعت سناؤ، جو آتا ہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ایسے پاکستانی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہوٹل ہی نہیں دیکھا، جیسے یہ کبھی پاکستان میں سوئے ہی نہیں، یہ مدینہ آئے سونے ہیں، وہاں نہ جا کے سونا پتا ہے، وہاں تو حضور کے قدموں میں وقت گزارو، وہاں حضور کی خدمت میں حاضر رہو۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، 3 دن بھی گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5واں دن میں بھوکا۔ اللہ حضرت بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا حضرت، میرے جو احباب تھے وہ پیچھے بیٹھے کسی مسئلے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو پہلے حضرت میرے کندھے پہ نا کسی کا ہاتھ، تو ساتھ ہی کان میں آواز السلام علیکم، میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت جی وہ عربی اردو بولنے کی کوشش بھی کرے نا تو اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ عربی ہے، پٹھان بھی اردو بولنے کی کوشش کرے، بول تو شاید بولے گا لیکن اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ اردو نہیں ہے۔ حضرت جی وضع قطع عربی لیکن نفیس اردو، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں کوئی اردو کا پروفیسر ہو، بڑی نفیس اردو بول کے مجھے فرمانے لگے، یہ میرے آگے ایک برتن کر کے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں نے دیکھا، بندہ پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں ہے، تو میں نے مسکرا کے کہنے لگے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی۔ اب وہاں بھائی کیا بحث تھی، میں نے ان کے ہاتھ سے برتن، اور برتن اتنا گرم، یہاں کافی احباب بیٹھے ہوں گے جی، وہ اتنا قریب بھی نہیں ہے ہوٹل، اچھا خاصا فاصلے بنتے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول تو ویسے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے دال گرم تھی جیسے ساتھ ہی کسی کمرے میں کو رکھی ہوئی ہے دیکھ اس میں سے ڈال کے لایا ہی۔ میں نے دال سامنے رکھ لی، میں نے کہا کھانے کا وقت بھی تھا، ہم زور پڑ چکے تھے، تو میں نے کہا چلو جی اب تلاوت ختم کرتی ہیں، تو چل کے روٹی کھاتے ہیں جی، دال آئی ہے۔ میں حضرت قرآن پاک ریک میں رکھا، پیچھے جا کے احباب میں بیٹھا، دال کا برتن رکھا، میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، اب بازار سے کوئی اور سالن لیتے ہیں ساتھ تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو پیچھے احباب بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک حضرت کہتے ہیں دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا چنگا یار مصباحی صاحب نہ لائے ہیں، جتھے جاؤ گوشت ہی لبدا ہے، آج کتے دوپہری دال لبے نا۔ وہ در محبوب ہے جی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ وہاں تو حضرت دل میں خیال آنے کی بات ہے،
وہاں دل میں خیال آنے کی بات ہے جی. لیکن حضرت جی جاتے جاتے میں ہاتھ جوڑ کے اب اتنا آپ کو کہتا جاؤں گا، بس پتر وہاں جاؤ نا تو دالیاں حلوہ نہ مانگنا، یہ دل کر پہ نا تو باہر جا کے تو پیسے دا کھا لئیو. اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا، کچھ مانگنا. اور میں تو کہوں گا حضرت وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکا دے، زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. وہ مانگنا پتر، اگر وہاں دال پہ دل کر پڑا نا یا حلوے پہ دل کر پڑا تو پتر باہر سے لے کے کھا لینا پیسوں کا. اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ مانگنا حضرت، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، کچھ مانگنا. حضرت شیخ ابو الخیر اکت کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی پیش کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں، حقیقتاً بھی سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے آ کے نا سوتے میں خواب سے مولا مشکل کشا نے جگایا. آئے میں کہتا ہوں میاں کدی انہاں دا پرونا بن تینوں آ کے جگان کے بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی بن تو صحیح تو بنتا ہی نہیں، تو کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے. اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، تھکے ہی کھائیں گے. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، ہو اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے. کہتے مجھے مولا مشکل کشا نے جگایا، شیر خدا حیدر کرار اخی مصطفیٰ ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک کتا بھونکا تھا صدیق اکبر. تو میں اس کتے کو کہتا ہوں میں تو بھونک، وہ قرآن چ بھی نال، وہ غاراں چ بھی نال، مزاراں چ بھی نال تے خواباں چ بھی نال ہے. کیا ہوتا ہے تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھو جی اگر کوئی کتا بھونکے بھی تو صدیق اکبر تو اس جگہ ہے وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہے نیوا جاتا ہے تو صرف درود جاتا ہے. کوئی کتا جتنا مرضی صدیق اکبر پہ بھونکے صدیق اکبر کو نہیں سے فرق پڑے گا کوئی جی. اس نے اپنا ہی منہ کالا کرنا ہے، اس نے اپنی کالک میں اور اضافہ کرنا ہے. صدیق اکبر جہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہے وہاں کسی کی گالیاں نہیں جاتی، وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا. وہاں جاتا ہے تو کیا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا جی، وہاں کسی کالے منہ والے کی گالی نہیں جائے گی. وہاں جائے گا تو یہی جائے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جی وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہیں، وہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، وہ غار میں بھی ساتھ تھے، وہ سفر میں بھی ساتھ تھے، وہ تنہائی میں بھی ساتھ تھے، وہ قرآن میں بھی ساتھ ہی ہیں حضرت، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں، وہ ابو بکر ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا آج میرا موضوع تو نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی اگر آپ نے پوچھنا ہونا کہ ابو بکر کیا ہیں تو پھر مولا مشکل کشا سے پوچھ لینا ہے. ہاں جی یہ بالکل ایسا نہیں مسئلہ حضرت، وہ ابو بکر ہیں حضرت، وہ ابو بکر ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ یار مزار ہیں جی. وہ کہتے ہیں بھائی جانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو الخیر اکتے فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما جی. تو کہتے ہیں آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا. کہتے خواب میں محبوب علیہ السلام نے ایک روٹی عنایت فرمائی. کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائی تھی، روٹیاں بعد میں بھی بڑی کھائی، لیکن اس جیسی روٹی نہیں کھائی ہے. کہتے کیونکہ حضور کا حکم تھا کھا، کہتے اس لیے میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا. اور فرماتے میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے کھا رہا تھا، ساتھ روح مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی ابھی میں نے کھانی تھی اور میں کھانا بھی چاہتا تھا، وہ آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. کہتے کیا ہوا، آنکھ کھل گئی.
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ لیکن حضرت جی آنکھ تو کھولنی پڑتی ہے اللہ یا رسول اللہ یا آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی آدھی ابھی کھانی تھی کھانا چاہتا بھی تھا لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن دیکھتا کیا ہوں آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن وادی روٹی پھر بھی ہاتھ میں اور فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وادی ہاتھ میں تھی کہتے جو آدھی اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا بس بات اتنی ہے جی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے